بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک الموت حضرت فاطمہ کی روح کیوں قبض نہ کر سکے؟ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کو حکم فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش ہو گیا اور اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوا کہ وہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی روح قبض کرے۔ یہ احترام اس پردہ دار کا جس کے سر کے بالوں کو نہ سورج نے کبھی دیکھا، نہ کبھی چاند نے دیکھا، نہ کبھی ستاروں نے دیکھا اور نہ ہی ملائکہ کی نگاہ پڑی۔ روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اسرائیل کو حکم دیا تو اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے، تو پھر خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دستے قدرت سے اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹی کی روح کو قبض فرمایا۔ حضرت سلمہ ام رافع سے روایت ہے کہ خاتون جنت نے مجھ سے کہا، امی جان مجھ کو غسل کرا دیجئے، لہٰذا میں نے پانی ڈالا اور آپ نے خوب مل کر غسل کیا، پھر اپنے نئے کپڑے طلب فرمائے اور کپڑے بدلے اور فرمایا کہ میری چارپائی مکان کے درمیان میں رکھ دی جائے۔ آپ چارپائی پر قبلہ رخ لیٹ گئیں، فرمایا کہ امی جان اب میں فوت ہو جاؤں گی، میں نے غسل کر لیا ہے، لہٰذا اب کوئی میرا جسم نہ کھولے، لہٰذا آپ کو حضرت علی نے بغیر غسل دیتے ہوئے دفن کر دیا۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت میں ہے کہ وفات سے قبل خاتون جنت نے علی کو غسل کے لیے پانی کا انتظام کرنے کو کہا اور اپنا کفن منگایا جو موٹے قسم کا سوتی کپڑا تھا۔ آپ نے اس کو پہن لیا اور خوشبو لگائی اور حضرت علی کو وصیت کی کہ وفات کے بعد ان کے جسم کو نہ کھولا جائے اور اسی طرح ان کو دفن کر دیا جائے۔ البدایہ میں خاتون جنت کی وصیت کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اسماء بنت امیس اہلیہ ابو بکر صدیق کو بلوا کر وصیت کی کہ انہیں وہ حضرت علی اور سلمی ام رافع غسل دیں اور یہ کہ رات کی تاریکی میں ان کو دفن کیا جائے۔ الغرض آپ کی وفات رمضان سن 11 ہجری کی شب 29 سال کی عمر میں ہوئی۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو تابوت میں چھپایا گیا اور منگل کی شب میں حضرت علی نے آپ پر نماز جنازہ ادا کی اور دفن کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو عادات و اعتوار اور نشست و برخاست میں رسول کریم سے مشابہ رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے اور جب سفر سے تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے پاس آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ سے فرماتے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے ابو جہل کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا نے فرمایا، بنو ہاشم بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی بن ابی طالب سے کر دیں، میں ان کو اجازت نہیں دیتا، میں ان کو اجازت نہیں دیتا، پھر میں ان کو اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر ابن ابی طالب چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور پھر ان کی بیٹی سے شادی کر لے، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے اور جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دیتا ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بے شک اللہ تعالی تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ان کی شادی کے موقع پر خاص دعا فرمائی، اے اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی شادی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا، اے اللہ ان دونوں کے حق
حق میں برکت دے اور ان دونوں پر برکت نازل فرما اور ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے کہ ان کا باپ بھی میں ہی ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔